محرم کا مہینہ آتے ہی جگہ جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بہت ساری مجلسیں، بہت سارے پروگرام منعقد ہوتے ہیں. ان کی شہادت کے واقعے کو بڑے جذباتی انداز میں بیان کیا جاتا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیا اکلوتی شہادت ہے اسلامی تاریخ کی؟ اگر حضرت حسین کی شہادت بہت دردناک اور بہت تکلیف دہ اور امت کے لیے بہت نقصان دہ تھی، اور اس لیے حضرت حسین کی شہادت کے نام پر یہ تمام چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں یہ سب ہونی چاہیے، تو پھر میرا خیال ہے کہ دو چار تعزیے حضرت عثمان غنی کے نام سے بھی نکلنے چاہیے. اسی مہینے کے ٹھیک پہلے ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے محبوب صحابی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک ان کے گھر میں قید کر کے بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. ان کے نام پر بھی کچھ مجلسیں ہونی چاہیے، پھر غم کا اظہار ہونا چاہیے، کچھ سینے چھلنی ہونے چاہیے. دراصل اسلام جو ہے بڑا سادہ دین ہے، بڑا سمپل دین ہے. اسلام رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے آیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بتایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دنیا والوں کے کندھوں سے رسم و رواج کی زنجیروں کو ہٹانے آئے تھے. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ہم نے تمہیں وہ نبی دیا ہے جو تمہارے کندھوں پر سے تمہاری بیڑیوں کو ہٹاتے ہیں، جو تمہارے اوپر سے رسم و رواج کی زنجیروں کو ہٹاتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے بہت ساری رسم و رواج کی بیڑیاں لوگوں نے اپنے اپنے کندھوں پر لاد کر رکھی تھی. اللہ کے پیارے نبی ان رسم و رواج کی بیڑیوں کو ہٹانے آئے تھے. میرے پیارے بھائیوں، آج اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہوگی کہ وہ نبی جو رسم و رواج کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، جو انتہائی سمپل اور سادہ دین لے کر آئے تھے، اسی نبی کا نام لے کر، اسی نبی کے اہل بیت کا نام لے کر، اسی نبی کے نواسے کا نام لے کر آج دین کی شکل کو بدل دیا جائے، دین کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے اور دین کی ایک ایسی شکل دنیا کے سامنے پیش کی جائے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں یہ کون سا دین ہے. محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہو گیا. لوگ گوشت نہیں کھاتے، لوگ شادیاں نہیں کرتے، لوگ خوشی کے کام نہیں کرتے. کیوں صاحب؟ ارے آپ کو پتا نہیں اس محرم کی 10 تاریخ کو نواسے رسول کی شہادت. میرے پیارے بھائیوں، انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتے ہیں. ہمارا دین تو وہ دین ہے جس نے ہمیں لیٹرین کرنے کا بھی طریقہ سکھایا، جس نے ہمیں بیوی سے ملنے کے آداب بھی بتائے. کیا ہمارا دین اتنا بے بس ہے کہ اس نے ہمیں غم کے سلسلے میں کوئی تعلیم نہیں دی؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارے دین نے غم کے سلسلے میں بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ غم کا اظہار کیسے کیا جائے، غم منانے یا غم ظاہر کرنے کا طریقہ کیا ہو. اگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آج غم منایا جا رہا ہے تو حسین کے نانا کی تعلیم بھی دیکھنی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو گود میں لیے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں. آپ اللہ کے رسول ہو کر اور اتنے اونچے مقام پر ہو کر آپ کی آنکھوں میں ہم آنسو دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ. اے عبد الرحمن،
یہ آنسو جو میرے آنکھوں سے نکل رہے ہیں یہ انسان کے دل میں اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. یہ آنسو ایک باپ کے آنسو ہیں جو بیٹے کے انتقال پر اور بیٹے کی جدائی پر نکل رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی دوبارہ رونے لگتے ہیں اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ ہے حسین کے نانا کی تعلیم میرے پیارے بھائی. آج کیا ہو رہا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بے شک انتہائی دردناک شہادت ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بھی بے شک بہت اونچا ہے. آپ پہلے بیت میں سے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح نکلے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود. آپ بلیک کلر کی ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، سیاہ رنگ کی ایک چادر آپ اوڑے ہوئے تھے، اور وہ چادر جو تھی مرحل تھی، منقش ڈیزائن دار تھی، کچھ پھول وغیرہ اس پر بنے تھے. فجاء الحسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنی چادر میں ان کو داخل کیا. پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنی چادر میں ان کو داخل کیا. پھر ان دونوں کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی سب سے پیاری اور سب سے محبوب بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی، نبی کے کلیجے کا ٹکڑا، وہ تشریف لائیں. آپ نے اس چادر میں ان کو داخل کیا. اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ جو حسن و حسین کے والد ہیں، جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں اور اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کیا. اور اس کے بعد آپ نے سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے ہر طریقے کی گندگی کو دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. یہ آیت قرآن کریم کے 22ویں پارے کی سٹارٹنگ میں ہے. اگر آپ قرآن کریم کا 22واں پارہ کھولیں گے تو یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، لیکن بخاری اور مسلم کی اس حدیث نے بتا دیا کہ اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے علاوہ آپ کے نواسے حسن اور حسین، آپ کی بیٹی فاطمہ اور آپ کے داماد حضرت علی بھی شامل. اس لیے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی اماں عائشہ ہیں. آج وہ طبقہ جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں اس کی زبان بڑے غلط طریقے سے نکلتی ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں بڑے کمنٹس ہوتے ہیں، بڑے تبصرے ہوتے ہیں. یہ حدیث ایسے لوگوں کے منہ پر تھپڑ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر حضرت عائشہ کے دل میں یا دیگر صحابہ کے دل میں اہل بیت کے لیے کوئی بغض ہوتا، کوئی عداوت ہوتی، تو اہل بیت کی فضیلت میں اتنی شاندار حدیث اگر کسی نے بیان کی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. تو حضرت حسین کا مقام بہت اونچا ہے، اور ان کو کربلا کے میدان میں شہید کرنے والے جہنمی لوگ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے.